اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یمن میں ایک دانہ پایا جاتا حبۃ فی الیمن، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا دانہ کیسا ہوتا ہے، نہیں، حل میں مشکرین، ارے اس میں نشہ ہے کیا؟ کہتے نام، ہاں اللہ کے رسول اس میں نشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو وہ بھی حرام ہے، کیا کہا؟ وہ دانہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ پانی کی شکل میں ہو، لکوڈ کی شکل میں ہو، دھوئیں کی شکل میں ہو، پاؤڈر کی شکل میں ہو، دانے کی شکل میں ہو، وہ پتے کی شکل میں ہو، سارا کا سارا نشہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نشہ نہیں کرتا، کہتے ہیں نشہ نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز زیادہ کھانے سے نشاور ہو اس کا تھوڑا کھانا بھی ناجائز ہے، اس کا تھوڑا کھانا بھی منع ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کچی پیاز، کچا لہسن کھا کے آنے سے منع کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی جو اسمیل ہے، بدبو ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ بیڑی پی رہے ہیں اور یہ دائیں بائیں کون ہے کندھے پر؟ کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے۔ ایک آدمی بیڑی نہیں پیتا تو آپ کے دھوئیں سے اس کو تکلیف پہنچتی نہیں پہنچتی؟ پہنچتی نہیں پہنچتی؟ یہ فرشتے بیڑی پیتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جتنی بار دھواں اڑائیں گے نا وہ قلم چلاتے جائیں گے، بایاں فرشتہ خوب لکھے گا، چلو اڑاؤ، ادھر لکھ رہے ہیں، کتنا گناہ کمائیں گے۔ اچھا، بیڑی پینے سے منہ میں خوشبو پھیلتی کہ بدبو؟ بدبو۔ سرتی کھانے سے خوشبو آتی کہ بدبو؟ بدبو۔ اچھا، آپ منہ سے سبحان اللہ پڑھیں گے، اب بیڑی بھی پئیں گے، یعنی اپنے منہ کو بدبودار بنا کے سبحان اللہ پڑھیں گے آپ۔ ارے اپنے آپ کو پاک رکھیے، اس زبان کو اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے، اللہ کی تحلیل بیان کرنے کے لیے اپنے منہ کو پاک رکھیے کہ ہم جس منہ سے تیرا اللہ نام لیں گے اس کو میں کیوں گٹر بناؤں، کیوں بدبودار بناؤں؟ اچھا، جب کھاتے کھاتے کیا ہوتا ہے، جب آدمی بڈھا ہو جاتا ہے نا وہ بدبو جاتی ہی نہیں ہے، وہ جب بولے گا اتنی دور سے بدبو آئے گی۔ اب بیٹا بیچارہ خدمت کرنا چاہ رہا ہے ابا کا، ابا بول رہا تو بدبو آ رہی، کتنا دیر بیٹھے وہاں بتائیے، کتنا دیر آپ کا خدمت کرے گا؟ جب آپ شروع ہیں تو کتنا خدمت کرے گا؟ تو کسی چیز کو تھوڑا سا بیٹھ جا کے دیکھیے، آپ کیوں اس میں مبتلا ہیں، کیوں نہیں بچوں کو روک رہے ہیں؟ اچھا، کینسر بھی ہو رہا ہے اس سے، یہ بھی معلوم ہے، کتنے فون آتے ہیں آپ کے پاس، فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کینسر ہو گیا، فلاں کینسر ہو گیا۔ ایک صاحب کو کینسر ہو گیا، وہ سرتی والا پان کھا کے، تو ان کو میں نے منع کیا کہ آپ مت کھایا کریے، نہیں دقت ہو جائے گا آپ کو۔ تو کیا کریں؟ ہم 25 سال سے کھا رہے ہیں۔ اچھا، ہو گیا کینسر، ان کو ہو گیا۔ بامبے میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا، بخار چھوڑ کے رو رہے تھے کہ اب میں نہیں بچوں گا احمد بھائی، نہیں بچوں گا۔ ہم نے کہا کہ اللہ سے سچی توبہ کر لو، سچی توبہ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک تو میں حرام کھا رہا تھا، دوسرے کو مذاق اڑا رہا تھا، توبہ کر لو، اللہ ہو سکتا تمہیں ٹھیک کر دے۔ میں توبہ کرتا ہوں احمد بھائی، الحمدللہ آپریشن سکسیز ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ مطلب تھوڑا سا یہ بھائی جہاں سے کٹا تھا وہاں تھوڑا رہے گا معاملہ، لیکن ٹھیک ہو گئے، بولنا چالنے لگے، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، ابھی زندہ ہیں۔ جب بیٹے کی شادی کی، معلوم ہے 150 باراتی گئے اور دہیج دبا کے لیے، یہ ان کی توبہ تھی، یہ ان کی توبہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر گرفت میں لے لیا، اس وقت بیڈ پہ ہیں، نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں۔ تو کبھی فرعونیت نہیں کرنی چاہیے، اللہ مصیبت دے، توبہ کر لے، پھر اپنے آپ کو سیدھا رکھیے، ظلم مت کریے کسی پر۔ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے، آپ کی صحت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج آپ کے پاس صحت ہے، آپ خربوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک آپ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنا دوا پیسہ لوگوں کو جا رہا ہے، ڈیلی لاکھوں لاکھ روپیہ لوگوں کو جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسے نشہ کرنے والے چیز ہماری مائیں بہنوں کو برداشت کیسے کرتی بیچاری، کتنا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا، آپ سوچیے۔
وہ بیچاری کیا کریں، مجبور اپنے شوہروں سے، نہیں کہہ سکتی، کچھ کہیں گے تو پٹائی ہوگی، برداشت کر رہی بیچاری، کیا کریں گے؟ تو آپ تو اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام ناطے داری رشتے داری پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے سیب لیے بھاگے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی بھاگے چلے رہے ہیں، تو خرچہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بیمار آپ ہیں، سب پریشان ہیں اس میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے ڈریے معاملے میں، کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس چیزوں سے بچیے، بالکل نہیں ایسا کریے، نہیں تو آپ دقت میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، معاشرے کو بچائیے، بچوں کو بچائیے۔ یہ اچھا لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں تو بچہ تو نہیں ہے کھائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچہ نہیں کھائے گا۔ آپ نے تو وہی سکھایا، اس کو کرے گا کیا؟ وہ ظاہر بات ہے، اس کو مسواک کرنے تھوڑی سکھایا آپ نے، بیڑی پینے سکھایا ہے، خوبصورت گانے سکھایا ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے۔ ایک صاحب اس سے ملنے آئے تو دوپہر کا وقت تھا، بھائی دوپہر کھانے کا ٹائم ہے، ہم نے کہا بیٹھیے پہلے کھانا لاتے، کھانا کھائی، پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کھانا وانا کھا لیے، تو جیب میں سے بیڑی نکالے، ارے ہم کہ رکی اور کھانا لاؤں؟ کہا نہیں، پیٹ بھر گیا۔ ہم کہتے بیڑی کہاں نکال رہے ہیں، رکھیے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اچھا غلط ہے نا؟ ہم کہے ہاں غلط بھی ہے، ابھی بچہ برتن لینے آئے گا ہمارا، آپ کو بیڑی پیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی کہے گا ہاں ابو کے دوست بیڑی پی رہے تو کوئی دقت نہیں ہے، تو ماحول خراب ہوگا گھر کا نا، تو آپ ابھی رکے رہیے۔ تو جب بچہ برتن لے کے چلا گیا تو میں نے ان کو سمجھایا بیڑی کے بارے میں، پہلی ملاقات تھی میری، تو ہم نے کہا کہ آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی کہ آپ مجھ سے پہلی بار ملنے بھی آئے ہیں اور بیڑی پر آپ کا پروگرام چل رہا ہے اس سمے، تو لیکن ہماری زندگی موت کا کیا بھروسہ، آپ کی زندگی موت کا کیا بھروسہ، کم سے کم ایک نصیحت آپ کو ہو ہی جانا چاہیے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے بھی بھلائی ہوگی، بچوں کے لیے بھلائی ہوگی، آپ کا گھر کا ماحول سدھرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو اپنے ماحول کو گندا کریں گے نہیں، یہی ہے عزت کا مقام، کہ ہم اپنے آپ کو تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنے والے جب بنیں گے تو آپ کا ماحول بالکل صاف ستھرا رہے گا، اور بچے سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اور کوئی سلام کرے گا تو کم سے کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کہہ سکیں گے۔ منہ نہیں خالی بیزی ہے سب، اتنا بیزی ہے اللہ کے بارے میں نہیں، اپنے آپ کو فارغ کریں ان چیزوں سے، حلال پر زندگی گزاریے۔ ایک تو سمجھتے ہیں حرام کیا ہے، ایک تو کمائی کا حرام ہونا ہوتا ہے، ایک حلال کمائی کو حرام میں ڈالنا بھی حرام ہے۔ آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں اور آپ نشہ ور چیزوں کو کھا رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ ایک تو کمائی حلال، دوسرا حلال کمائی کو حرام میں ڈالنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حرام سے بچیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے اور ان کو تلقین کیجیے ان چیزوں کا، انشاءاللہ آنے والی نسل دیکھیں کہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی اور آپ کے آخرت کا ذخیرہ بنے گی یہ، لیکن کب؟ جب آپ اسٹریٹ چلیں گے، سیدھا چلیں گے، حلال پر زندگی گزاریں گے، تب جا کے ہوگا یہ معاملہ۔ نہیں تو میرے بھائی کوئی امید آپ مت کریے اس معاملے میں کہ آپ چاہے جیسے زندگی گزارے، بچوں کو سوچیں گے فرشتہ بن کے زندگی گزارے کہ نہیں، آپ کو دیکھے گا وہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جو برادری واد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، نماز کی سستی اور کوتاہیوں کو ختم کرنا چاہیے، اور نماز کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم تو سیکھ ہی گئے نماز، نہیں، ایک بار میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ایک بار اپنے نماز کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو حدیث کے اندر موجود ہے اس کو چیک کریے، آپ چیک کریے۔ ارے ہم نے کئی جگہ پہ پوچھا کہ آپ نماز کا تعوذ بتائیے، تو پھٹ سے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم کہ اور کچھ نہیں ہے، کہاں یہی تو پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھتے۔ آپ سوچیے، حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نبی نہیں پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ ہے تعوذ نماز کا، یہ تعوذ ہے۔ کتنے لوگوں کو یاد بتائیے؟ مختصر لوگوں کو یاد ہے، ہمارے بچوں کو یہ نہیں یاد ہے، ان کو یاد کروانا چاہیے۔ ابھی نماز کا تعوذ ہم لوگوں کو ڈھنگ سے یاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نہیں یاد ہے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاد ہے تو کم سے کم یہ 3 جملہ بڑھا لیجئے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اتنا تو بڑھا لیجئے، آپ اتنا تو کر لیجئے۔ اب اچھا پورا تعوذ پڑھیں گے نہیں، پھر کہیں گے احمد بھائی بڑا وسوسہ تھا، تو تعوذ نہیں پڑھتے، وسوسہ تو آئے گا، آپ پورا تعوذ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاں
جب اللہ کے پناہ میں جائیں گے آپ شیطان مردوں سے تبھی نا آپ کو سیف رہیں گے. آپ پورا تعوذ تو پڑھ لیجئے کم سے کم. اچھا ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. آپ اس میں اسلام 360 میں 360 میں جائیے, عبادت کھولیے. عبادت میں آپ ثنا بھی مل جائے گا اور تعوذ بھی مل جائے گا آپ کو ایک دم. ہم کہتے ہیں آپ خود پڑھیے, لوگوں کو سینڈ کریے, نیک کام کریے. بھائی دونوں راستے اس میں موجود ہیں, خیر بھی ہے شر بھی ہے, لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, خیر شر کا وہ خیر کا راستہ اپنانا ہے کہ اس میں جو اچھی چیزیں لوگوں کو بھیجیے, بتائیے. اچھا بعض لوگ سوچتے ہیں نا ہم تو جانتے ہیں, سب جانتے ہوں گے. نہیں, ہم سب جانتے ہیں پھر بھی بتائیے. آپ ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو. آپ دیکھ لیجئے کتنی پرانی کمپنیاں ایڈورٹائز ریڈی کرتی ہیں نا اپنی, کتنی پرانی کمپنیاں ڈیلی ایڈورٹائز کرتی ہیں. تو ہم توحید پرستوں کو, صحیح العقیدہ لوگوں کو توحید کا اور سنت کا پرچار ڈیلی کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بچہ آج دنیا میں آیا ہے, اس کو نہیں پتا تو اس کو جانکاری ہو جائے گی. وہ لوگ جانتے ہیں کہ ڈیلی دنیا نسل آ رہی ہے, ہماری ایڈورٹائز ہماری کمپنی کو جاننے کی ضرورت ہے. جو بوڑھے تو مر گئے, تو ہماری اس توحید کو دنیا کو جاننے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ جان گئے, ہم سب سے سب دنیا جانتی ہے. نہیں, آپ اس کا پرچار کرتے رہیے, اس کا اجر ملے گا, آپ کو نیکی ملے گی. گھر والوں کو تعلیم کیجیے. اور گھر میں گزارش کروں گا کہ نہیں زیادہ سے زیادہ آپ کم سے کم دن میں 10 منٹ کم سے کم بچوں کو لے دیجیے, بیوی کو لے دیجیے. بیٹھیے بیوی, توحید کے بارے میں کچھ بتائیے, نماز کے بارے میں بتائیے, کچھ تو بتائیے. انشاءاللہ ان کو ایمان اور پکا ہوگا, اور تقوی والے ہوں گے, تب جا کے کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں جو ہے, جو میں نے آج آیت پڑھی ہے, اس کے تعلق سے میرے بھائی ہم لوگوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو اگر یہ چیز رہی تو ہمارے لیے بہت خطرناک, بہت مضر ہوگی. بہرحال میرے بھائیو, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو تکبر جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سے حقیقی معنوں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو اخلاص عطا فرما. اللہ یا اللہ ہم کو ریاکاری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں توحید پر جمائے رکھ. اللہ ہمیں شرک سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بھائی بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مستقل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما, ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما. اللہ اے اللہ ہمارے جو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں, ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ یا اللہ ہمارے جو بھائی بہنیں بیمار ہیں, ان کو صحت یاب کر دے. یا اللہ ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں, انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جب تک زندگی اسلام و رحمت اللہ, اللہ جب موت آئے تو شہادت کی موت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.